قول اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الامی. آج ذکر کے بارے میں ذاکرین کے دل میں بعض سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان بددل بھی کر دیتا ہے اور اس طریقے سے ذکر سے محروم کر دیتا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کام کی ایکسیلنس، اس کا کمال چاہتے ہیں، لیکن اس کو تصوف کی اصطلاح میں ہوس کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مقامات حاصل ہو جائیں. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام فرمایا. وہ فرماتے ہیں یہ ہوس ہے. آدمی کو چاہیے کہ محنت کرے، جس میں جب میں یہ کلام کرتا ہوں تو مجھے یہی شعر یاد آ جاتا ہے: قدم ہے رائے الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہی تو یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو عین منزل ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے ذکر کی توفیق دی ہے اور آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اسباق پڑھتے ہیں، اپنی منزل قرآن کی پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تھکن سے چور ہو جاتے ہیں. بس یہی انسان اسی کا مکلف ہے اور اس طرح کرنے والے ہی بالآخر بزرگی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. تو میں اس بارے میں یہ ہمارے مشائخ نے جو تذکرہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کتاب چاہے 700 سال پرانی ہو، 1000، انسان کی نفسیات تو ایک ہی ہے نا. شیطان بھی وہی ہے جو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب اس نے وظیفہ ڈالا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، قربان کرنے کے لیے، تو انہوں نے بس اس نے وظیفہ ڈالا تھا جس کے لیے ہم اسی مقامات پر رمی کرتے ہیں. وہی شیطان اب موجود ہے. جو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں حضرت عبد المالک کاندیلوی، جو حضرت ادریس کاندیلوی کے صاحبزادے تھے، ان کے پاس گیا. تو جب مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث پتہ لگی کہ کلونجی میں شفا ہے، لکل دائن الا السام السام والموت، تو مجھے خیال آیا یہ جو کلونجی میرے پاس ہے، کیا یہ وہی کلونجی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی؟ تو وہ آدمی جو تحقیقی ذہن رکھتا ہے تو میں نے وہ کلونجی کے دانے لے کے حضرت عبد المالک کاندیلوی کے پاس جامع شفیہ کی شریف چلا گیا. میں نے کہا عجیب کیسے ثابت ہے کہ یہ وہی کلونجی ہے؟ تو فرمانے کہ یہ جو نمک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا، آج کوئی نمک مختلف ہے، اور وہ جو لہسن اور بصل اور وہ جو تھوم اور ادرک اور پیاز جو ہے وہ وہی تھا. تو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. تو انسان بھی وہی ہے، اس کی نفسیات بھی وہی ہے، شیطان بھی وہی ہے اور نفس بھی وہی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات تو ازل سے ہے. تو اس لیے یہ وہی سوالات ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو آج کے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے کے سالک میں پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ. کہ آپ کہتے ہیں کہ ذکر میں حضوری حاصل نہیں ہوتی. ذکر میں حضوری کس کا فعل ہے؟ قلب کا. تو ذکر میں قلب حاضر نہیں ہوتا، قلب حاضر نہیں ہوتا. تو چونکہ ذکر میں قلب حاضر نہیں ہوتا تو ذکر کا فائدہ کیا؟ فرماتے ہیں ذکر میں حضوری نہ حاصل ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ.
اچھا، کیونکہ اثنائے ذکر میں یعنی دوران ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر سے غفلت ہونا زیادہ سخت ہے. یعنی اگر آپ دوران ذکر کے جب آپ کی زبان ذکر کر رہی ہے آپ کو غفلت ہو گئی ہے تو دوران ذکر غفلت ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ بھی ایک درجے میں اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن نفس ذکر سے کہ تو ذکر ہی چھوڑ دے یہ زیادہ سخت بات ہے. اور کچھ بعید نہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ ذکر غفلت آمیز سے ذکر بیداری تک پہنچا دے کہ جب تو ذکر کرتا رہے اور تیرا ذکر جس میں تیرا دل غافل رہتا ہے تو لکھتے ہیں ذکر غفلت آمیز، یعنی وہ ذکر کے جس میں غفلت آری رہتی ہے. کچھ ممکن نہیں ہے کہ یہ تیرا غفلت والا ذکر اللہ جل شان تجھے اس ذکر سے ذکر بیداری والے ذکر سے تک پہنچا دے. اور ذکر بیداری سے یہاں مقصود یہ ہے کہ جب تو ذکر کر رہا ہو تو تیرا قلب بھی اس ذکر کو سن رہا ہو، تو تیرا قلب بیدار ہو اس وقت. اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تیرا اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے ذکر بیداری سے ذکر حضور تک پہنچا دے کہ تو اب بیداری کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، تجھے وساوس نہیں آ رہے اور تیرا قلب جو ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے. لیکن ابھی اس میں کامل حضوری نہیں ہے. یہ کامل حضوری جس کو میں نے ابھی کہا نا ایکسیلنس، کمال، یہاں کمال سے مراد بالکل وہی ہے صفت احسان کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تیرے ذکر بیداری سے تجھے ذکر حضور تک پہنچا دے. اور ایک بات تھوڑا سا انہوں نے آگے لکھی ہے جو میرے اور آپ دونوں کے لیے مشکل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر حضوری سے اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ذکر تک پہنچا دے کہ جس میں اللہ جل شانہ کے ما سوا سے مکمل طور پر آزادی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ پر جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے جس سے مجھے اور آپ کو ابھی تک تو آپ تھوڑا سا اپنے اوپر مشکل سمجھ رہے ہوں گے. اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں. یہ جتنی بھی یہ توفیقات ہیں اور جتنے بھی تصوف کے مقامات کہہ لیجیے اور یہ فیوز اور برکات ہیں واللہ یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ تیری تمام عبادات اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ تجھے تعلق مع اللہ اور قرب الہی کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. کیونکہ یہ عبادات اور روٹی پانی صحت ان جوڑوں کا شکر یہ تیری بیوی تیرے بچے تیرے نرم بسترے تیرے ٹھنڈا پانی یہ کھجور یہ گندم یہ دودھ یہ تمام جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اسی کے اندر تیری عبادات استعمال ہو جائیں گی اور تیرے پاس پھر کچھ نہیں بچے گا کہ تو کہ اللہ اس کے فعل مجھے اپنا قرب عطا فرما دے. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جو سب کچھ تجھے ملے گا وہ اللہ رب العزت کے فضل سے ملے گا. اچھا لکھتے ہیں ذرا سنیے گا بہت سے ذاکر شاغل، اب میں کہتا ہوں بہت سے ذاکر شاغل طلباء اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں اور اسی پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی نسبت شیخ فرماتے ہیں اے ذاکر، اے ذکر کرنے والے طالب علم، یہ طالب علم میں نے اپنی طرف سے لگایا، اے ذکر کرنے والے طالب علم، ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب سے تو ذکر کو نہ چھوڑ. اس لیے کہ اس وقت تو تیرے اوپر ایک ہی پریشانی ہے اور ایک ہی محرومی ہے کہ ذکر کی حالت میں وسوسے آتے ہیں اور تیرا دل نہیں لگتا، جس کا حال یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے. لیکن ذکر کا وجود لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں ذکر کا وجود تو ہے، تیرا دل بھی غافل ہے، تیرا دل کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن وجود ذکر تو ہے، ذکر کا وجود تو ہے. ذکر کا وجود ہے اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یہ ذکر کا وجود تو ہے، ذکر کا وجود تو ہے. ایک آدمی زبان سے کوئی نظم پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی زبان سے اپنے دل کے احوال بیان کر سکتا ہے، ایک آدمی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے، دل اس کا غافل ہے. تو یہ اللہ اللہ کہنا یا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اللہ، یہ ذکر تو ہے، اس ذکر کا وجود تو ہے. تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس خیال کے وساوس آتے ہیں اور تیرا دل ذکر میں نہیں لگتا تو ذکر چھوڑ دیتا ہے. نہ نہ، ایسا ہرگز نہ کر، کیونکہ اس کے باوجود کہ تیرا دل اللہ سے غافل ہے، ذکر کا وجود تو ہے. اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر سے ہی معروم ہو گیا. تو فرماتے ہیں اثنائے ذکر میں، اثنائے ذکر سے مراد ہے جب تو ذکر کر رہا ہو، وہ ذکر کا جو دورانیہ ہے، اس میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے. اس لیے کہ ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو، اس سے تو بہرحال بہت درجے بہتر ہے کہ ذکر بالکل ہی نہ ہو. کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے، اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ذکر ہے اور نہ دل سے ذکر ہے. اور فرمایا، سنیے گا یہ بات، کہ ذکر زبانی جو ہم کرتے ہیں، بیٹا تمہیں بتانا تھا میں بھی ذکر زبانی کرتا ہوں اور تم بھی ذکر زبانی کرتے ہو. ذکر کرنے والے تو کوئی اور ہی لوگ تھے. لیکن عجیب بات بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں جو ذکر زبانی سے بھی نواز دیے جائیں گے، ذکر زبانی پر بھی نواز دیے جائیں گے. یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھو بیٹا، ایک لمحہ کے لیے تم دنیا کی طرف نگاہ ڈالو، پوری دنیا کی طرف، اور وہ لوگ ذکر زبانی نہیں کر سکتے. اور وہ کفار کا، اس میں میں نے کافر، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اربوں زبان سے اللہ ایک دفعہ بھی زندگی میں نہیں کہہ سکتے. وہ تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے محقق ہیں، بڑی زیادہ ان کی ایجادات ہیں، اور بڑے ان کا نظم و ضبط اور تنظیم ہے، بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے ہاں، اور اس قدر اصول و ضابطے سے چلتے ہیں کہ حیران کن. بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ہم سے تو بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، اللہ کے ذکر سے معروم ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ ذکر زبانی بھی ایک بہت عظیم دولت ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے زبان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی. زبان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی. زبان کو دوزخ سے، اس کو جس سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس زبان کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب زبان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو کیا بقیہ اعضاء کو نجات نہیں ہوگی؟ اسی زبان کی برکت سے بقیہ اعضاء کو بھی نجات ہو جائے گی. اچھا، آگے یہ خود ہی انہوں نے لکھا ہے کہ آگے ہمت بڑھانے کے لیے شیخ فرماتے ہیں، ہمت بڑھانے کے لیے، میرے الفاظ نہیں، ہمت بڑھانے کے لیے بتاتے ہیں کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت والے ذکر سے جس میں دل کے وساوس آتے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس ذکر کی کہ جس سے تیرا قلب بیدار ہو جائے. اور یہ تو غفلت والا ذکر کرتے کرتے بیداری والے ذکر کی طرف تو مائل ہو جائے. تو تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ تو ذکر زبانی کرتا رہے، تو ذکر زبانی کرتا رہے. اور بیٹا ایک اصول ہے کہ جس چیز کا آدمی کو اختیار نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ تقاضا بھی نہیں کرتے. کشف المحجوب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اختیاری اعمال ہے، ایک غیر اختیاری اعمال ہے. غیر اختیاری وہ اشیاء بھی مقصود کے درجے میں ہوتی ہیں لیکن انسان اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا. لیکن جب آدمی اختیاری کو اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے تو اللہ جل شانہ غیر اختیاری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ عشق الہی، یہ خضوع خشوع، یہ رقت، یہ اندر جذبہ، یہ ساری اشیاء ایک درجے میں غیر اختیاری ہوتی ہیں. جب انسان اختیاری کو، کہ جو اللہ نے اس کے اختیار میں دیا ہے،
اور وہ ہے اللہ 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 اللہ، یہ اختیار میں دیا ہے۔ تو اس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ قلب کا خضوع خشوع اور بیداری والا ذکر کے جو غیر اختیاری ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر تمہارے ذکر کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں اور تمہیں نا یہ ذکر حاصل ہو جاتا ہے کہ جس میں جب تم زبان سے ذکر کرتے ہو تو قلب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ قلب کی بیداری والا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد تم اس سے آگے چلے جاتے ہو، اس سے جب آگے چلے جاتے ہو تو پھر تمہیں ایک اور ذکر کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ذکر تمہارے قلب کا فعل بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ جہاں پر میں اپنے کابر کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جو کابر کہتے تھے نا کہ تم اس کو 10,000 دفعہ کرو، 5,000 دفعہ کرو، جیسے میں نے حضرت تھانوی کا بتایا کہ انہوں نے کہا 25,000 دفعہ کرو، تو جب اس نے کہا حضرت میرا تھوڑا سا وقت فارغ ہو گیا، انہوں نے کہا 5,000 اور بڑھا دو، تو 30,000 دفعہ، 25,000 دفعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو ذکر زبانی لسانی جو زبان پر کرتے ہیں کہ جس سے قلب غافل ہو رہتا ہے، یہ غفلت کے ساتھ کیا اور ذکر اتنی کثرت سے کیا جائے کہ بالآخر قلب کو ہوش آ جائے، قلب کو بیداری نصیب ہو جائے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا فعل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اور جہاں پر میں اپنی جانب سے کلام کرتا ہوں، وہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری طلب کتنی ہے، اور طلب کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ طلب ایک ہی بات سے ظاہر ہوتی ہے، بیٹھنے سے۔ جو صاحب ترتیب جو بچے ہیں وہ کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، صاحب ترتیب بچے کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی طلب کا اظہار اپنے جسموں کو تیار کر کے فوراً وقت پر اسباق سننے کے لیے حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے ان کی طلب ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ایسے طالب کو اللہ رب العزت کبھی محروم نہیں کرتے۔ تو میں ذکر میں بیٹھ جانا اور مساوس کا آ جانا اور اس پر پورا وقت گزار دینا اور پھر اس پر پورا مہینہ گزار دینا، یہ طلب کی علامت ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس کو کہتے ہیں انتظار فیض۔ انتظار فیض کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہوں اور تو اور اللہ 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 کی دستک دے رہا ہوں، تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، اللہ 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 اللہ، ناکنگ، دستک، اللہ 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 اللہ، میں تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، اللہ جی دروازہ کھول دیجئے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے، جب دروازہ نہ کھلے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ دروازہ نہ کھلے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ طلب ناقصی۔ اس کی مثال یقین جانیے گا وہی ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فقیر آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے وہ اہلیہ نے کہا کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور 4 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا جو مہینہ تھا وہ تو وہ لے چکی ہے، اب وہ دوبارہ آ گئی ہے، 4 گھنٹے سے نہیں جاتی۔ اس کو 500 روپیہ دو تو تب بھی نہیں جاتی، 1000 روپیہ دو تو تب بھی نہیں جاتی۔ وہ کہتی ہے جی میری پوتی کی شادی ہے، 1000 میں شادی تو نہیں، 1000 روپے میں شادی تو نہیں ہوتی، کہتی ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ میں 4 گھنٹے کی بیٹھی ہے۔ اچھا یقین جانیے گا کہ میرے اوپر جو سب سے زیادہ اثر ہوا نا وہ 4 گھنٹے کا ہوا، یہ 4 گھنٹے کی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کو تم نہ ابھی تم معذرت کر دے، کل آ جائے، کل میں اس کی بات سن لیتا ہوں۔ تو وہ جو اتنا قیام تھا نا، اس کا بیٹھنا، اس کا کل پر بھی اثر ہوا، اور یہ ہے اصل میں اس کی طلب کی علامت۔ تو یہ تو ایک عورت ہے جو ایک ناقص مر جانے والے شخص کے در پر، مٹی کے لوتھڑے کے در پر بیٹھی ہوئی ہے اور اتنی امید رکھتی ہے، اور وہ جو رب کے در پر بیٹھ کے اللہ، آپ کو میں عرض کروں، آپ کو ایک طریقہ بتاؤں، کتابوں میں تو نہیں لکھا لیکن احوال ہر آدمی کے مختلف، آپ پتہ کیا کریں، آپ دستک دیا کریں، اللہ 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 اللہ، کھول دیجئے، اللہ دروازہ کھول دیجئے، اللہ 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 میرے قلب کا دروازہ اپنی جانب کھول دیجئے۔ یہ قلب کے اندر دروازہ ہوتا ہے بیٹا، اور یہ مغیبات کی طرف کھل جاتا ہے،
مغیبات. یہاں پر ایک بات میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، یہ بات میری نوٹ کر لینا، وہ ذکر سے متعلق ہے. وہ یہ کہ جب تک تم اپنی ظاہری حواس بند نہیں کرو گے نا، یہ قلب کا دروازہ نہیں کھلتا. اب میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ذکر کی مجلس تھی، تو جب تک تم ظاہری حواس بند نہیں کرتے، بالکل کہتے ہیں نا پرنسپل ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ اصول ہے کہ جب تک تمہارے ظاہری حواس بند نہیں ہوتے، قلب کا محیبات کی طرف دروازہ نہیں کھلتا. اس کا انکشاف، قلب کا کشف، کھلتا نہیں دروازہ اس کی طرف. جب قلب کا دروازہ محیبات کی طرف کھلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی وہاں سے نا القاء آنا، اللہ کی گائیڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے، القاء ہوتا ہے. یہ باقاعدہ اس کا بھی ہے کہ ایک علم انسان کو القاء سے ہوتا ہے. اور یہ کوئی آپ اس کو پتہ بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، یہ روٹین کی بات ہوتی ہے. جس شخص کا قلب صاف ہوتا ہے اس کو ہم انگریزی میں اس کو انٹیوشن کہتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹیوشن ہوئی ہے. ایک ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک فرشتہ بھی ہے جو قلب کے اوپر ہے، کہ انسان کے قلب کے اندر نیکی کو القاء کرتا ہے. تو یہ جب قلب صاف ہوتا ہے. اچھا، بات یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت ظاہری حواس بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر باطنی حواس کھلتے ہیں. یہ مشکل تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ظاہری حواس سے کیا مراد ہے. بیٹا تم ظاہری حواس سے ابھی ایک ہی لے لو، آنکھ. ظاہری حواس آنکھ ہے نا، پھر کان ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ظاہری حواس ہے نا، آنکھ، جب آنکھ حسن پرستی کی طرف مائل ہو، جو موجودات ہیں اور جو مخلوقات ہیں ان کے حسن کی طرف مائل ہو، جب کوئی شخص تمہارے قلب پر قبضہ کر لے، جب کسی خوبصورت منظر کا تمہارے قلب پر نقش ہو جائے، جب صورتیں تمہارے قلب پر نقش ہو جائیں، تو تم نے ظاہری حواس کو کھولا ہوا ہے. تو ظاہری حواس کے اثرات تمہارے قلب پر مرتب ہوتے ہیں. تو یہ جو ظاہری شکلیں اور ظاہری مخلوقات ہیں، ان کی شکلیں تمہارے قلب پر نقش ہوتی ہیں، اس وقت پھر باطنی حواس نہیں کھلتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا بد نظری ہے. بد نظری، تو آپ تو بد نظری کرتے نہیں، آپ میں تو کوئی بد نظری ہوتی نہیں. آپ تو جو طلباء ہیں، آپ تو نہیں بد نظری کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے. اور جو لوگ لڑکے لکھتے ہیں کہ ہم بد نظری کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے. آپ لوگ تو بد نظری کرتے نہیں ہیں. وہ تو بد نظری ہو جاتی ہے، کرتے تو نہیں ہیں. کرتے تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ میں سے تو کوئی بچہ بد نظری نہیں کرتا. بد نظری ہو جاتی ہے، کرتے تو کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا یہ سب صورتیں ہیں، یہ مٹی کی مورتیں ہیں، یہ چہرے ہیں، یہ ٹھپے ہیں، ان سے نہ اثر لیا کرو. تو اچھا، اگر کسی ٹھپے کا آپ کے قلب پر اثر پڑے تو آپ آنکھیں بند کر لو، اسے توجہ ڈال لو. بس یہ اس کا اصول ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس سلسلے میں ہمیں یہی اصول بتایا گیا ہے کہ آنکھیں بند کر لو، نیچی کر لو، اس ٹھپے کو دیکھو ہی نہ، کہ جس ٹھپے کو دیکھنے سے تمہارے قلب کا ملان اور اس کی تصویر تمہارے قلب پر منعکس ہونے کا احتمال ہو، اس کی طرف دیکھو ہی نہ دیکھو. اس لیے کہ اس کے بالمقابل بہت عظیم کام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نقش اور اللہ کی محبت ہم نے قلب پر لانی ہے. تو جب آدمی ظاہری حواس کو بند کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا نقش قلب پر آتا ہے. تو ظاہری حواس بند کرنے میں کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تو ایمان والوں کو ویسے ہی حکم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کثرت ذکر سے ٹھپے نہ جو لگے ہوتے ہیں نا وہ اتر جاتے ہیں. تو اس لیے میں اس قدر خوش ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو دوران تعلیم ذکر کی کلاس متعین کی گئی ہے، یہ اس سے میں اتنا خوش ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آئندہ 5-6 سالوں میں یہ ذکر کی کلاس سارے مدارس میں شروع ہو جائے گی. اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ ہمارا تزکیہ ہے، یہ علم پر عمل ہے. یہ مدرسہ ہوتا ہے جس میں تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو. جس مدرسے میں تربیت نہ ہو اور صرف تعلیم ہو وہ مدرسہ نہیں ہوتا، وہ یونیورسٹی اور کالج ہوتا ہے. کالج میں تربیت نہیں ہوتی. ہم نے مسنون اور اللہ کا امر جانتے ہوئے اس کو شروع کیا.
اللہ کا امر ہے کہ تم ذکر فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کا حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو شامانی خیالات اور وساوس ہیں اور یہ جو آدمی کے غلط میلانات اور رجحانات ہیں کہ جس کی وجہ سے قلب کا ستیہ ناش ہوتا ہے اور دل و دماغ میں پراگندگی اور وحشت پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج ذکر اللہ ہے۔ اور بیٹا اتنی کثرت سے ذکر کی ضرورت ہے کہ جیسے حضور آج میں اس حدیث مبارکہ کو آج آپ کے اوپر لاگو کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ کیسے ہونا چاہیے کہ اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ اب ہمارے اندر چونکہ دیکھیں نا، ہم جمعے اتوار کے روز گھر جاتے ہیں اور گھر جاتے ہی ہمارا اشر ہو جاتا ہے، بیٹا یہ تو اس قدر یہ تو ایسی بات ہے کہ عرش بھی کانپ اٹھے کہ تم گھر جا کے نمازیں چھوڑ دو۔ توبہ توبہ، یہ دین کا طالب علم، درس نظامی کا طالب علم چھٹی کے دن جا کے نمازوں میں سستی کرے، نماز چھوڑ دے، یہ ایسی دردناک بات ہے کہ جس سے عرش بھی کانپ اٹھے کہ تم لوگ اللہ کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہو۔ کیا تمہاری زندگی کا مقصود آخرت نہیں ہے؟ جب تم گھر جاتے ہو تو جب تمہارے اوپر حدود اور قیود ختم ہوتی ہیں تو کیا تمہارا اصل یہ تھا اندر سے کہ اب تم نماز بھی چھوڑ دو اور ذکر بھی چھوڑ دو، اور خدا بچائے وہ وقت کبھی نہ آئے کہ تم موبائل ہاتھ میں لاؤ اور اس کا غلط استعمال شروع کرو۔ اس لیے ذکر کی کثرت لازم ہے۔ تو اس میں نے ایک بات بتائی کہ ظاہری حواس کو بند کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا زبان کا ذکر جو ہے یہ کوئی زائد بات ہے، یہ زبان جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کا ذکر کرے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اللہ جل شانہ زبان کو دوزخ سے بچا لیں گے تو کیا باقی اعضاء کو نہیں بچائیں گے؟ اچھا، پھر وہ ایک درجہ وہ آ جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کی صفت کیا ہوتی ہے، بینائی جو ہے نا، بینائی آنکھ کی صفت ہے، یعنی آنکھ کی صفت، آنکھ کا فعل، آنکھ کا فنکشن دیکھنا ہے، بینائی ہے۔ پھر یہ ذکر کرتے کرتے تم یہاں تک پہنچ جاتے ہو کہ قلب کا فعل ذکر بن جاتا ہے، قلب کا جو فعل ہے وہ ذکر بن جاتا ہے، یعنی ذکر قلب کا فعل بن۔ جیسے اب تم دیکھو نا، میں بتاتا ہوں آپ کو جی، میں ذرا آنکھ کو کہتا ہوں کہ ذرا دیکھنا شروع کرے، نہیں وہ تو بدھی دیکھ رہی ہے، آنکھ کو دیکھنے پہ مجبور نہیں کرنا پڑتا، یہ دیکھنا یہ بینائی آنکھ کا فعل ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قلب اللہ کی محبت اور ذکر اور اللہ کی تعریف کے لیے ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے، اس کا فعل ہی اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ ہی کی جانب متوجہ، یہ اللہ ہی کی جانب کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے، اللہ کی محبت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں عالم ارواح میں یہ جو قلب تھا یہ تو ہے ہی اللہ کی طرح متوجہ تھا، جس وقت یہ روح جسم کے اندر ڈالی گئی تو اس کے اندر وہ بہیمت اور دوسری نفسانیت اس کے اوپر طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے نا یہ اللہ کی جانب سے ہٹ گیا، اور سارے کا سارا جو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سے مقصود یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک جسمانی اور نفسانی، اس کے اوپر ایک چادر اور ایک بہیمت اور اینیملزم اور حیوانیت اور نفسانیت کا ایک خول چڑھا دیا گیا ہے، لیکن اس کی فطرت میں اللہ کی محبت بھی رکھ دی گئی ہے، تو یہ اس خول کو کاٹ ڈالے گا عقل اور شعور اور پروفیٹک گائیڈنس سے، انبیاء کی گائیڈنس سے، یہ انبیاء کی رہنمائی سے، عقل سے، شعور سے اور اپنی فطرت سے اور اس محبت سے کہ جو اللہ کے لیے اس کے دل میں ودیعت کی گئی ہے، اس کے ساتھ یہ جو بہیمت کا اور حیوانیت کا اور نفسانیت کا جو خول ہے اس کو کاٹتے ہوئے، چیرتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کرے گا،
اور یہی اس کا جو ہے نا ایکم احسن عملا میں یہی اس کا امتحان ہے. تو اس لیے یہ قلب کے اندر یہ صفت ہے کہ اس کا جو فنکشن، اس کا جو فعل ہے وہ ذکر اللہ ہے. جس طرح آنکھ کا فعل دیکھنا ہے اور دیکھنے میں آنکھ کو کوئی مشقت نہیں، آنکھ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی، اسی طرح قلب جو ہے نا وہ ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا ہوگی کہ جب تم ذکر لسانی، ذکر زبانی غفلت کے ساتھ بھی، چاہے دل آپ کا اللہ کی طرف مشغول ہو یا نہ ہو، دونوں شکلوں میں آپ نے ذکر کرنا ہے. لہذا ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذکر جو آپ کرتے ہیں اگر اس میں قلب غافل رہتا ہے تو زبان تو مشغول ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ظاہری شکل بنا لیتے ہیں اللہ کے ذکر کی، اور آپ آ کے مسجد میں یا خانقاہ میں یا اپنے مقام پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اس طلب کی وجہ سے آگے ایک جگہ مقام پر لکھتے ہیں کہ دیکھیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ چیز مشکل ہے اس کا حصول، تو آگے لکھتے ہیں کہ ہاں اس کا حصول مشکل ہے اگر یہ تمہارے بس میں ہو. اگر یہ تم نے اپنی اختیار سے اور کسب سے کرنا ہو تو پھر تو یہ مشکل ہے. یعنی کسب سے یہاں مراد ہے کہ اپنے کسب سے تم اپنے قلب کو اللہ کی طرف مائل کر سکو، تمہیں صفت حضوری اور تمہیں صفت احسان حاصل ہو جائے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہبی ہے. کسب کیا ہے؟ کسب بیٹھنا ہے، بس یہ کسب بیٹھنا ہے. آپ نے شکل بنانی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت ڈالنی ہے. یعنی آپ نے صرف بیٹھنے کی طلب کی شکل بنانی ہے. اس کی مثال کشکول کی مانند ہے کہ فقیر نے کشکول پکڑنا ہے. کشکول پکڑنا لازم ہے. کشکول بنانا، کشکول پکڑنا لازم ہے. ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈالنے والا تو دوسرا ہی ہوتا ہے. آپ نہ اللہ کے ذکر کا کشکول بنا لیجئے اور بیٹھ لیجئے اور اپنی فقیری اور اپنی احتیاج اور محتاجی اور ثابت کر دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں. ہمارے قلب کے کشکول میں حضوری ڈال دیجئے، ہمارے قلب کے کشکول میں اپنا تعلق ڈال دیجئے. اور آخر میں انہوں نے ایک بات کہی، میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پھر ایسا ذکر نصیب ہو جائے گا کہ جس میں حضوری ہو. اور اس سے اگلی بات بھی کی ہے، چند لوگ اس کو سمجھ پائیں گے. فرمانے لگے پھر اس سے اگلی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس ذکر میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ماں سوا خدا سے مکمل نجات مل جاتی ہے کہ اس کو غیر اللہ دکھائی نہیں دیتا. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ان دونوں میں فرق ایسا ہے کہ بالفرض مثال کے طور پہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ شواز میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور جب میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میری توجہ 100% جو ہے نا کامل ہے. اب میں مکمل ان کی طرف دیکھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کامل حضوری، کہ میں کامل ان کی طرف متوجہ اور ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے صفت احسان میسر آ گئی. اسے جو اگلا مرتبہ وہ بیان کرتے ہیں وہ صرف ہم اس کو بیان ہی کر سکتے ہیں. جب میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے ان کے علاوہ کوئی وسوسہ بھی نہیں آ رہا، لیکن دیکھیے ان کی طرف دیکھنے میں ایک کہتے نا آنکھ کا دائرہ ہے، اس آنکھ کے دائرے میں کچھ اور بھی چہرے، کچھ سر، کچھ کپڑے نظر آ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیے نا، آپ کسی ایک جانب اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ مکمل اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں، تو یہ تو وہ ہے ایسا ذکر کہ جس میں حضوری حاصل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں دائیں بائیں کی چیزیں بھی آپ کے اس میں، اس کو کہتے ہیں ویژول فیلڈ، وہ جو دیکھنے کا دائرہ ہے اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو دائیں بائیں کے لوگ بھی میرے ویژول فیلڈ میں آ رہے ہیں، میرے دیکھنے کے دائرے میں آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ تمہارے جو دیکھنے کے دائرے کے اندر کوئی غیر تمہیں نظر نہیں آتا، اس کی ایگزسٹنس، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور دل اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے کہ ما سوا الہ، اس کو کوئی شخص نظر بھی نہیں آتا، کوئی موجودات میں کوئی شے نظر ہی نہیں آتی. یہ ہمارے اکابر کا حال تھا.
اور ہم یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا حال تھا. یہ اکابر کی بات ہے، ہم کس حد تک اس کو حاصل کریں. ایک بات وہ ہے کہ حضوری حاصل ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اس سے نیچے آ جائیے، بیداری حاصل ہو جائے. کبھی جب ہم توجہ کے ساتھ کہ ہم جب ذکر کریں تو دل بھی متوجہ ہو، اس کو تو ہم نے حاصل کرنا ہے. لیکن ابتدا ہماری کیسے ہے کہ ہم ذکر کریں گے اور ہمارا قلب غافل رہے گا، اس سے ہم پریشان نہیں رہیں گے. ہم ذکر کو زبان سے کرتے ہوئے اس کو ایک عظیم احسان سمجھیں گے. آگے ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ذکر کی توفیق عطا فرما دی؟ یہ اللہ کا احسان ہے. یہ کہ کم بات ہے کہ تم ذکر کرتے ہو. اور اس پر انہوں نے پھر ایک بات فرمائی ہے، وہ کسی اور موقع میں پڑھیں گے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ اس فیلڈ میں آ جائے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم زبان سے ذکر کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی اس مجلس میں تمہارا ذکر آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بیٹا یہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سمجھاتا ہوں جیسے ہماری نمازیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری نمازیں یقیناً قبول ہوتی ہیں. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جتنے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی. اب مجھے بتاؤ تمہاری نمازوں میں صفت احسان ہے؟ نہیں ہے نا. تو بیٹا تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح یہ ذکر جو غفلت کا ہے یہ بھی قبول ہوتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ذکر کی توفیق دی ہے، تم کیوں اس کو چھوٹا سمجھتے ہو کہ تمہاری زبان ذکر کر رہی ہے؟ لہذا ذکر کرنا نہ چھوڑو، اس کو کم نہ سمجھو. اور دوسری بات ایک اور بھی کہتے ہیں، وہ میں تینوں باتیں بتا دیں. واللہ ولی المؤمنین، تمہارے اس ذکر کے ساتھ اللہ تمہارے دوست بن جاتے ہیں. اور تیسری فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم جب ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بارگاہ میں تمہارا ذکر کریں گے. وہ ذکر کیا ہے؟ زبان سے تم کرتے ہو اللہ اللہ اللہ. تمہارا یہ ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور وہاں بھی عرش پر ٹھک 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 کی آواز آتی ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ رائے گا جائے گا. ایک دفعہ جس وقت لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کرے گا تو قیامت 40 سال تک ڈیلے ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی. اس ذکر میں اتنی قوت ہے کہ قیامت کو 40 سال تک ڈیلے کر دیتی ہے. تو بس میں اتنی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے بیٹا، ایک تو جو شخص میں نے آپ کے لیے متعین کیا ان کا نام ہے فیصل مرزا صاحب. جب 14 سال ان کی عمر تھی نا، 14 سال کی، تو اس وقت میری ان سے تعلق تھا. یہ میرے پاس آتے تھے. بچپن سے انہوں نے زندگی کو بڑا پاکیزہ گزارا. انہوں نے اپنی زندگی کو جیسے جوانی کے اندر جو انسان بے-راہروی کا شکار ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں سے پاکیزہ ہو کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزاری، اور واقعتاً انہوں نے اپنی جوانی کو پاکیزہ گزارا ہے. لہذا ایسے نوجوان کے جو اپنی جوانی کو پاکیزہ گزارتا ہے پھر کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کے ذکر میں تاثیر آ جاتی ہے. تو میں ان کے ذکر پر انتہائی مطمئن ہوں کہ جس وقت یہ آپ کو ذکر کراتے ہیں تو انشاءاللہ اس ذکر کا پورا فیض آپ کو پہنچے گا. اس لیے ذکر کرانے کی میں نے ہر بندے کو بھی اجازت نہیں دی. تو جو سلسلے میں اس ذکر کے لیے بزرگوں نے جس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہوتا ہے ہم اسی سے ذکر کو دیتے ہیں. جیسے سند حدیث بھی اسی سے لی جاتی ہے جس نے اپنے اکابر سے وہ سند لی ہو. کسی دوسری جگہ پر نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسرے شخص کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. 3-4 منٹ ذکر کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ. اللہ رب العزت ہم ظاہری شکل آپ کی، یہ ظاہری شکل بھی آپ کی دی ہوئی توفیق سے بناتے ہیں. اللہ آپ اس میں حقیقت ڈال دیجئے. یہ ذکر غفلت سے ذکر بیداری پیدا فرما دیجئے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہ تعالیٰ آپ نے جو احسان فرمایا ہے یا کریم آقا اس احسان کی تکمیل فرما دیجئے اللہ اس کا آغاز بھی آپ ہی نے فرمایا ہے اللہ رب العزت آپ ہی نے ان کو آ کر آپ ہی نے ان کو لا کر اپنے گھر میں بٹھایا ہے اللہ آپ ہی نے ان کے ارادوں کو قوی کر کر اللہ ان کو صبر اور حلم کی توفیق دے کر اللہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ آپ نے بلایا ہے اب اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے محروم نہ رکھنا اور اپنے فضل و کرم سے ان تمام طلباء کو نواز دیجئے ان کے اساتذہ کو بھی نواز دیجئے ان کے اساتذہ کو بھی محروم نہ فرمائیے ان طلباء کے طفیل ان طلباء کے جو چل کر آئے ہیں ان کے طفیل ان کے اساتذہ کو بھی اللہ ذکر کی حقیقت سے نواز دیجئے جیسے آنکھ کا فعل دیکھنا ہے قلب کا فعل ذکر ہو جائے اس تک ہمیں پہنچا دیجئے اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے آپ کی عطا کی بات ہے ہمیں اللہ ذکر کی یہ کیفیت نصیب فرما دیجئے ان طلباء کے قلوب میں اللہ رب العزت ذکر کی کیفیت پیدا فرما دیجئے ذکر کو جاری فرما دیجئے وقوف قلبی نصیب فرما دیجئے توجہ اللہ عطا فرما دیجئے قلب کی گندگی اور غلاظتوں کو صاف فرما دیجئے قلب کو ذکر کے نور سے منور فرما دیجئے قلوب کو ذکر کے نور سے منور فرما دیجئے قلوب کو ذکر کے نور سے منور فرما دیجئے اس قلوب میں اللہ غیر اللہ کو نکال دیجئے اپنی محبت کا غلبہ نصیب فرما دیجئے قلوب کے اندر اللہ قلوب کے اندر جتنے بھی اللہ جھگڑے ہیں اور جتنے بھی جھیڑے ہیں اور جتنے بھی بکھیڑے ہیں اور جتنی بھی رنجشیں اور قدورتیں ہیں اور جو بھی اس کے اندر غلاظتیں ہیں اور اللہ اس کے اندر ظلمتیں ہیں ان تمام گناہوں کی ظلمت سے قلب کو صاف فرما دیجئے اور اللہ اس قلب میں اپنی محبت کا نور داخل فرما دیجئے ان طلباء کو ذکر کی اصل حقیقت عطا فرما دیجئے اساتذہ کو اپنے مقبول ترین بندوں میں
پسندیدہ ترین بندوں میں شامل فرما دیجیے. جز اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ و صلی اللہ علی النبی الأمی. آمین.